باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پورا کر لے گنتی کو دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جن کو طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، پس جس شخص نے نیکی کی خوشی کے ساتھ، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ کتب فرض کے لیے آتا ہے، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں کے اوپر فرض تھے، صرف تمہارے اوپر نہیں، آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مہینے کے جو ایام بیض ہیں، یعنی 13، 14، 15، ان کے اندر ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا۔ 12 مہینے میں ہر مہینے کے اندر 3 دن، اور اس امت کے لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر 40 دن کے روزے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بڑی اکڑ والی اور بڑی جو ہے سخت مزاج تھی، تو ان کے لیے پورا سال روزے رکھے ہوئے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ اسی طرح نصارہ بھی جو ہے وہ روزے تو ایک مہینہ تھے، وہ کرتے کرتے جو ہے وہ 40 کیے، پھر 47 کیے، پھر 50 کیے، پھر 60 کیے، 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ لیکن کیا انہوں نے یہ ہے کہ بھی گرمیوں کی بجائے سردیوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ متعین ہے بھائی، یہ چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، جس موسم میں بھی آئے، رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور یہ روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور جو آدمی ان روزوں کا انکار کرتا ہے، رمضان کے روزوں کا، یہ اس کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص روزے کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بھائی اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد جو بیان فرمایا ہے کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ باقی جتنی عبادات ہیں یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے کوئی دوسرا دیکھتا ہے بھی لوگ کہیں کہ نمازی ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے لوگ کہیں بھی حاجی بن گیا ہے ماشاءاللہ، تو زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی، جتنا بھی چھپا کر دے تو کم از کم جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ لیکن روزے ایسی عبادت ہے روزہ کہ اس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کہتا رہے میں نے روزہ جو ہے وہ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور گھر جا کر جو ہے فریج میں سے نکال کے کوئی چیز کھا لے، پانی پی لے، واش روم میں پانی پی لے، کہیں ٹوٹیوں پر بیٹھ کر پی لے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا، کس لیے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے نہیں کھانا۔ تو
جب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود رب العالمین دوں گا۔ فرشتوں درمیان میں تمہیں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرشتوں کے لیے عبادات کا متعین کیا ہوا ہے، بھائی جی نماز پڑھے اس کو جو ہے 27 گنا دے دینا، 70 گنا دے دینا، 100 گنا دے دینا، زکوٰۃ کا اتنا دے دینا، حج کا اتنا دے دینا۔ لیکن روزے کے لیے کیا فرمایا کہ فرشتوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو کتنا کچھ جو ہے اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، روزے کے ساتھ تقوی آتا ہے۔ دیکھو صبح جب جو ہے یہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، پو پھٹنے کا وقت آتا ہے، اس وقت سے کھانا پینا جو انسان کے لیے جائز ہے عام حالات کے اندر، حلال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے، جب سورج جو ہے وہ پو پھٹتا ہے، یعنی رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ کے حکم کو سمجھ کر جو اس کو کھانا پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر سارا دن غروب آفتاب تک جو ہے وہ ان سب چیزوں کو، کھانے کو پینے کو جو موجود بھی ہوتا ہے، حلال ہے، حرام بھی نہیں ہے، تو حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو بھائی یہ تقوی اس طرح آئے گا کہ جب اللہ کا حکم سمجھ کر 1 مہینہ کھانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہوا ہے، جوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح رشوت ہے، سود ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا دوسری حرام چیزیں ہیں، کسی کا ناجائز مال غصب کر لینا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سب چیزیں پورے سال کے لیے حرام ہیں۔ تو جب 1 مہینے کے لیے حلال چیزیں بھی اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑتے ہو، تو باقی پورا سال جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہوئی ہیں ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے گویا کہ ایک پریکٹس ہے، اس کے لیے ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو بندہ 1 مہینہ حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے، اور جن کے بغیر آدمی کی طبیعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ملے، اور انسان تنگ بھی ہوتا ہے، حالانکہ دوسری چیزیں جو حرام اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں اگر ان کو چھوڑے تو انسان کی طبیعت تنگ نہیں ہوتی، انسان کی طبیعت کے اوپر اثر نہیں پڑتا، بلکہ جو انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے حرام چیزوں کو چھوڑنے سے۔ تو جو حلال چیزیں جب چھوڑ دی اللہ کا حکم سمجھ کر، تو حرام تو بطریق اولا چھوڑنی چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قول اور عمل کے اندر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے روزے کا اجر اس کو پورا، ثواب اس کو پورا نہیں ملتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چند احکام بیان فرمائے ہیں کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، اور روزے بھئی یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، نہ 28 ہوتے ہیں نہ ہی 31 ہوتے ہیں، 29 اور 30 میں سے کوئی، یہ جتنے بھی چاند کے مہینے ہوتے ہیں یہ 29 یا 30 ہوتے ہیں، نہ 31 ہوتے ہیں نہ 28 ہوتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، تو مریض کے لیے بھئی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب مریض کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مرض ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ مرض بڑھتا ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اگر ڈاکٹر کہے، اور ڈاکٹر کے لیے 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر مسلمان ہو، روزہ چھڑوانے والا، یا اسی طرح نماز چھڑوانے والا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر دیندار ہو، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی نہیں ہے کہ بے دین ہو، نہیں، دیندار ہو، باشرہ ہو، نمازی پرہیزی آدمی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر مستند ہو، یہ نہیں ہے کہ باپ ڈاکٹر تھا، باپ کی شیشیاں اکٹھی کر کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا اس کی قول یا روزہ چھوڑنے کے اندر بات معتبر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مریض کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مریض کا اپنا دل بھی یہ کہے کہ بھئی اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے بیماری بڑھ جائے گی یا زیادہ ہوگی۔ باقی عام چھوٹی موٹی بیماریاں تو بھئی ہر ایک کو لگ جاتی ہیں، لگی رہتی ہیں، تو ان کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور وَعُلَا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا آدمی سفر کے اندر ہو تو پھر بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سفر 48 میل ہے، اور یہ تقریباً 72 یا 78 کلومیٹر انگریزی بن جاتے ہیں۔ یہ سفر چاہے جہاز کے اوپر ہو، اعلیٰ قسم کی گاڑی کے اوپر ہو، گدھے کے اوپر ہو، بیل گاڑی کے اوپر ہو، جس طرح کی بھی صورت میں ہو، پیدل ہو، تو آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر رکھے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اجر ہے، ثواب۔ اگر راحت والا سفر ہے آدمی رکھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن نمازوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ نمازیں جب آدمی شرعی سفر بنتا ہو، یعنی 48 میل بنتا ہو، تو اس کے بعد نمازیں 4 رکعتوں والی جو نماز ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے لازمی طور پر،
اگر 4 جان بوجھ کر پڑھے گا تو آدمی گنہگار ہوگا، کیونکہ کہیں بھی سفر کے دوران نہیں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری پڑھی ہو، یعنی 4 فرض یا 4 ہی پڑھی ہو۔ ہاں روزہ رکھنے کا ذکر آتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے جاتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے، صحابہ بھی جو ہے جاتے تھے روزہ رکھ لیتے تھے۔ جب اگر کوئی مشکل سفر ہو جاتا، زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تکلیف ہوتی، تو پھر روزے کو چھوڑ دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ اس لیے روزہ رکھنا جو ہے سفر کے اندر زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے اگر تنگی نہ ہو۔ اور فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جن کے اوپر جو وہ لوگ جن کے اوپر طاقت نہیں ہے، فدیہ ہے، یعنی جو کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے مرنے کے قریب ہوتے ہیں، شیخ فانی اور شیخ فانی یا بوڑھیاں، ان کے لیے ہے کہ ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے جتنا عام طور پر کھلایا جاتا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص جو ہے نیکی کرے تو اس کو چاہیے کہ دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا روزہ رکھنا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ روزہ رکھے۔ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ کھلائے، یہ نہ ہو کہ مجبور ہو کر، تنگ ہو کر جو وہ کھانا کھلائے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی ثواب کو جان لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔